کو جسم کی الرجی تھی اور پورے جسم میں شاید خارش وغیرہ رہتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نمک کا استعمال آپ کم کر دیجئے اور جو مرغن غذائیں ہیں جس میں چکنی چیزیں ہیں ان کا استعمال آپ کم کر دیجئے. اور سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے کہ قبض نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے انجیر آپ 3 عدد جو ہے وہ دودھ میں ابال کے رات کو لے لیا کیجئے، یا رات کو بھگا کے صبح لے لیں یا صبح بھگا کے پانی میں رات کو لے لیجئے. انجیر کا استعمال کیجئے. اور ایک آپ نے کاڑھا لینا ہے جس میں پنیر بوٹی کے دانے جو ہے وہ 7 دانے لینے ہیں، اناب کے 7 دانے لینے ہیں، اور چرائتا تقریباً 5 گرام اتنا سب اس کا وہ لے لیجئے. ان تینوں چیزوں کو پانی میں ابال کے 1.5 گلاس پانی میں جب 1 گلاس رہ جائے تو اس کو آپ کو پینا ہوگا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو رات کو پانی میں بھگا دیجئے اور صبح جو ہے اس کو اچھی طریقے سے ہلا کے یا تھوڑا سا جوش دے کے اور پینے، تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. رائیونڈ سے انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے کی ہائٹ کا مسئلہ ہے. عمر تو خیر اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال 21 سال تک کے ہائٹ جو بڑھتی ہے، اس کے لیے جو میں بتاتا ہوں اس میں سنگاڑے کا پاؤڈر آپ کو لینا ہے 100 گرام، حب الرشاد 100 گرام آپ کو لینا ہے، مستگی رومی 25 گرام لینے ہیں، اور مصری 200 گرام. ان سب کو پاؤڈر کو پسوا لیجئے اور پسوانے کے بعد 1 چائے کا چمچہ صبح، 1 چائے کا چمچہ شام اس کو آپ دینا شروع کیجئے. تو یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ صاحب یہ تینوں چیزیں لے لیں. مستگی جو ہے وہ اصلی ہونی چاہیے، مستگی رومی، تو اس کا استعمال آپ کریں، اس سے بہتر ہو جائے گا. کم از کم 6 مہینے اس کو یہ دوا دیجئے. چکوال سے ہمارے پاس تھا کہ دانتوں کا کوئی پالش کا مسئلہ ہو گیا، بچے کے دانت گر گئے تھے. دیکھیے یہ ڈینٹسٹ کا ہی مسئلہ ہے، آپ کسی ڈینٹسٹ کو ہی دکھائیے، لیکن عبوری طور پہ جو ہے اس کے لیے الائچی بڑی اچھی ہوتی ہے کہ چھوٹی الائچی کے دانے جو ہے وہ آپ نے لینے تقریباً آپ 50 گرام چھوٹی الائچی کے دانے لے لیجئے. کھانے کا سوڈا جو ہے وہ لے لیجئے 50 گرام. یہ دونوں چیزوں کو آپ پیس لیجئے اچھی طریقے سے، بالکل باریک کپڑ چھان جو ہوتا ہے، اور اس کو منجن کے طور پہ دانتوں میں لگا کے چھوڑ دیجئے، یعنی کہ صرف لگا لیجئے اور کم از کم 5 منٹ دانتوں میں لگے رہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کلی کر لیں تو اس سے بہتری اگر آنی ہوگی تو قدرتی طور پہ یہ بہتر ہو جائے گا. انہوں نے بتایا کہ ان کو بواسیر کا مسئلہ ہے اور اب بلڈ نہیں آتا. بہرحال اس کے لیے جو نسخہ ہے اس میں نیم کی نمولی بڑی عمدہ چیز ہے. یا تو آپ یہ کیجئے کہ نیم کی نمولی 10 نمولی صبح کے وقت پانی سے نکل لیجئے اور 5 نمولی رات کو، یعنی کہ وہ اندر کا جو مغز نیم جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ اس طریقے سے نکل لیجئے. اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں بواسیر کے لیے. اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں انجیر کے متعلق بتایا گیا کہ انجیر بڑی عمدہ چیز ہے. تو اس کے لیے میں وہ نسخہ بتاتا ہوں کہ 5 انجیر آپ کو لینے ہیں. اس کو جو ہے آپ نے کچھ اس میں تھوڑے سے گلاب کی پتیاں ڈال دیجئے، انجیر ہو گیا، 1 چٹکی صرف اس میں کلونجی کی ڈال دیجئے، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح ابال کے اور اس کا جو وہ بنے گا وہ آپ کھائیے. انجیر کو یہ ختم کرتا ہے. اور آج ہمارا موضوع امرود کے اوپر ہے. یہ بھی جو ہے قبض کے لیے اور بواسیر کے لیے بڑا اچھا ہے کہ کم از کم 300 گرام امرود شام کو کھا لی جائے تو اس سے کافی بہتری آ جاتی ہے. اسی طریقے سے یاسین صاحب انہوں نے بتایا کہ ان کو جو ہے وہ میدے کی کمزوری کا مسئلہ. میدے کی کمزوری کے لیے ایک نسخہ لکھ لیجئے، بڑا عمدہ رہتا ہے. چھوارے 100 گرام لینے ہیں، اندر کی گٹھلی اس کے نکال لیجئے. سگول کی بھوسی 100 گرام لینی ہے، چھوارے 100 گرام لینے ہیں، اور حب الرشاد جو ہے 100 گرام لینا ہے. یہ 3 چیزیں ہوئے. اور اس کے بعد 300 گرام مصری لینی ہے. ان چاروں چیزوں کو ملا لیجئے اور یہ بہترین پاؤڈر لکڑ ہضم پتھر ہضم ہو جائے گا پیٹ. اسے آپ جو ہے 1 چمچہ لیجئے. اور جن بچوں کے میدے کمزور ہیں اور سب، اس کے لیے قبض کے لیے بھی آپ نے پوچھا، قبض کے لیے سنا مکی کا نسخہ بڑا عمدہ ہے کہ سنا مکی 50 گرام لینی ہے، سونف 50 گرام لینی ہے گی، اور اسی طریقے سے ملٹھی 50 گرام. ان تینوں چیزوں کو پیس لیجئے اور یہ 1 ٹیبل اسپون رات کو گرم پانی میں گھول کر آپ لیں گے تو اس سے انشاءاللہ قبض کا دیرینہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور انجیر بھی اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے.